القواعد لتزكية النفوس کی تزکیے کے لیے 10 قواعد. ابھی 3 ہی سنا ہے. پہلا قاعدہ جو کسی کے ذہن نہیں ہوگا، طریق کے مناسبت سے مراقبہ اور ذکر قلبی ہے. یہ جو پہلا قاعدہ توحید ہے، پورے دین متین کا پہلا قاعدہ اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے اسی لیے توحید کے لیے بھیجا ہے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. تو انہوں نے جو قواعد عرب عالم نے لکھا ہے، یہ 10 قواعد جو تزکیہ نفوس کے لیے ہیں. اس میں اول کیا ہے؟ توحید. اس سے سنایا. اس کے بعد سنت یہ ہے، وہ تو سنا چکا بہت سی چیزیں. اللہ کا شکر ہے اس کتاب کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا. یہ دوسری کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں تھے، مکہ معظمہ میں تشریف لائے. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. مشکل کتاب ہے، اصل کتاب یہ ہے ہمارے پاس. مشکل کتاب ہے. میں نے ایک جگہ مدرسے میں کہا، پورے آدمی بہت بڑا مدرسہ جس میں ہمارا سیدہ میں قانون کی کے ساتھ وہ رہتے ہیں، بھائی رہتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو، حضرت تھانوی کے متعلق حضرت عائشہ صاحب نے سمجھا کہ یہ ترجمہ کر لیں گے. اب کے زمانے میں علماء کو کسی لڑکے کو بھروسہ نہیں ہوگا ہی ترجمہ کر لے گا. اس میں ترجمہ بھی ڈھنگ سیکھو. کتابوں کا ترجمہ معمولی بات نہیں. باتیں کیا سنا وہ دیر ہو جائے گی. حضرت تھانوی کہتے ہیں اگرچہ میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، حضرت شیخ کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا، لیکن حکم ہوا کہ اس کا ترجمہ کر دو. باوجود اپنے نااہلی کے میں تیار ہو گیا اور ایسا ترجمہ کیا. الحمدللہ. دیوبند کے سب سے بڑے جو ادیب، انہوں نے لکھا آخر میں کہ یہ اشرف علی ہی ترجمہ کر سکتے تھے، دوسرا نہیں کر سکتے. اس کے اندر بہت سے نکات ہیں، بہت سے تصوف کے نکات. ایک نقطہ پہلے بیان کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کی بکریوں کو شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلا کے تھک گئے تو سائے میں جا کے بیٹھ گئے. حالانکہ دھوپ بھی تھی اور سایہ بھی تھا. یہ تھانوی کا نقطہ ہے، سایہ کا لفظ ہے. سائے میں جا کے بیٹھے. معلوم ہوا کہ طریق کا یہ حکم نہیں ہے کہ بیجا طور سے مشقت میں پڑو. دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے میں بیٹھے. معلوم ہے طریق کا مسئلہ ہے کہ بیجا اپنے کو مشقت میں نہ ڈالو. دوسری بات یہ فرمائی کہ انہوں نے اجرت طلب نہیں کیا، یہ اللہ سے اجرت طلب کیا کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو روٹی دیجیے. ان سے بھی طلب کر سکتے تھے. ان چیزوں کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی لڑکی ایک ان کو دے دی ہے. اس قسم میں بہت سے معاملات، بہت سی چیزیں ہیں. شعیب علیہ السلام لڑکی کو دے دیا ہے. تو اسی لڑکی جو شرمیلی لڑکی نہایت باحیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اجرت نہیں لیا. اور ان کی پارسائی کیسے ظاہر ہوئی؟ آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کہ کیسی لڑکی خوبصورت ہے. کیا تقویٰ بھی اختیار کیا، پارسائی بھی اختیار کیا، اجرت نہیں لیا. جتنی بندگی عبودیت کی چیزیں تھیں سب اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا، نبوت سے نواز دیا.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی مشقت پر نبوت دیا اور ان کے کوہ طور پر مشقت سے نبوت دے دیا. نبوت ہی تھے، مشقت ہی تو تھی. نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اجرت نہیں دیا. مالی تقویٰ بھی اور آنکھ کا بھی تقویٰ بھی اور دل کا بھی تقویٰ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ مجاہدہ چاہتا ہے، کتابوں سب میں لکھا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ کرو تب ہم دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مشائخ نے کیا، مجاہدات کیے، صحابہ نے بھی کیا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی خلوات میں تسبیحات کا انتظام کرتے تھے. خلوات میں مجاہدات تسبیحات کا انتظام، مفت صرف نہیں. اللہ نے مفت صرف نہیں دیتا، کچھ تو چاہتے ہیں. جو عیش و عشرت میں ہیں ان سے بھی مجاہدہ چاہتا ہے. ان کے جیسا مجاہدہ لیتا ہے اللہ. اگر راضی ہے تو ہے، نہیں جاؤ. نہ تمہاری غربت کی ہم کو پرواہ، نہ تمہاری عمارت کی. بلم باورا کتنے ذاکر شاگل، اللہ سے اس نے اعراض کیا، نبی کی بے ادبی کیا، سلب کر دیا اللہ نے. جاؤ کتے کی تو مرو، ہم کو کوئی پرواہ نہیں. نہ ذاکر کی پرواہ نہ ذکر کی پرواہ. بے ادب کے سرا ہو تو سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے. ابھی کوئی عالم آئے تھے تو کئی دن تو میں نے وہی سنا ہے. میں نے کہا چلتے جاتے اس سے سنا دوں. بہت زبردست. 3 کتابوں کا، 3 بزرگوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب. شیخ ابن عطا اسکندری، اس کا ترجمہ حضرت عائشہ صاحب نے اور لوگوں نے بھی کیا ہے. جیسے شیخ الحدیث صاحب کے مجلس میں سنائی جاتی تھی، ہم نے بھی لیا. یہ اس کتاب کو لوگ جانتے بھی نہیں، تھانوی لوگ بھی نہیں جانتے. ہمیں یہ مل گئی تھی یہاں پر مکے میں ڈھونڈوایا عربی. 2 بجے رات میں ملی کتب خانوں میں. ڈھونڈو اس کے اصل کہاں ہے. تو اصل دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ ویسی آسان تھا کہ ہم لوگ بھی کر لیں گے. کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کیا ہے. وہ حضرت تھانوی کی ترجمہ کیا. کچھ کیا ہے نہیں دیکھا کہ نہیں. یہ سب گواہ ہیں. اب آپ ترجمہ کر دیں، ہم ان سے بس کے نہیں. بہرحال ابھی وقت کیا میں سنا سکتا ہوں. یہی کتابی موجود اب بھی وہی یہی ہے. اب بھی یہی لکھی، ہر جگہ لکھا. دیکھے مانا اب عالم ہے، عالم یہ سب یہ لکھا ہوا. فرماتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ سنا ہے. ایتھا النفس الامارہ نہیں ہے. ایتھا النفس کیا ہے، لوامہ سنا ہے. لیکن یہی نفس جب مطمئنہ تک ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آؤ تم اب کہاں پڑے ہوئے یہاں پر. تو خلاصہ اس کتاب کا یہی ہے. جب نفس امارہ وہی اللہ کا نفس ہے، اللہ ہی کا دیا ہوتا ہے. لیکن اپنے نفس کی اسے اصلاح نہیں کیا تو امارہ رہو تو ہماری رہو، جہنم تمہارے تیار ہے. لوامہ سے وہ مقام تم کو نہیں ملے گا. لوامہ ہو جاؤ توبہ کر دیکھو مقام ملے گا کب. مطمئنہ. جب مطمئنہ ہو جاؤ گے تب تم کو خطاب کیا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. اب کہا جائے گا
نہ امارہ اللہ ہی کا ہے، لوامہ بھی ہے، اصلاح کی طرف گیا، لیکن اب تک قابل خطاب نہیں ہوا. جب تک کہ لوامہ کی ضروری ہوا کہ نہیں. بزرگ کے یہاں قرب کے لیے ڈھونڈتا ہے کیا کیا خدمت، بزرگ کے یہاں ہے کہ نہیں. امیروں کے یہاں ڈھونڈتا ہے کیا کیا کہ تاکہ وہ راضی ہو جائے، تاکہ ہم کو کبھی بلا لے. ہم لوگ کبھی بلاتے کم زمان بلا خوش ہو جاتے تھے ہم لوگ، پر سمجھتے خوش ہیں. بہت خاص ان کا نقطہ ہے یہ. کہتے ہیں نفس 3 طرح کے ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. ہر صبح اتارنا جائے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. شیخ لکھ رہے ترجمہ. امارہ کے نفس سے فرمایا یا یہ نفس امارہ. اللوامہ کی شان میں فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اس نفس کو خطاب کر کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. کسی کو یہ لکھا یا ایتھا النفس، وہ سب ہی ہے لیکن لکھ دیتا آدمی تو زیادہ اثر ہوتا ہے. کبھی خطا کبھی ذہن میں آیا ہی بات. اب انہوں نے یہ فرمایا کہ نفس تو تینوں اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب تک امارگی میں ہے اللہ کا مخاطب نہیں بن سکتا. لوامگی تک میں نہیں، لیکن اسی کو مطمئنہ کہتے ہیں. نشیب زمین کو جب وہ نشیب زمین بنا تو اللہ کے خطاب کے لائق بن گیا. تب تو علو تھا. میں بات آ جائے حضرت کے ایک ساتھی تھے ماشاء اللہ صاحب کے، اب ان کا نام نہیں لوں گا بھائی، سمجھ تو جائیں گے آپ لوگ، لیکن یہ نام حضرت تھانوی سے جا کے کہا، پوچھتے تھے بولی وسیع اللہ عجیب جیسی توجہ ہماری طرح مہاتھانی کے پہلے سے اب کچھ کمی معلوم ہوتی ہے. اب دیکھو ان کو فکر تھی، بڑے آدمی سب جانتے ہیں، دنیا میں مشہور. لیکن پیر بھائی سے پوچھا، دونوں ساتھی تھے، دونوں ساتھ گئے تھے، لیکن پوچھا کسے؟ ساتھی تھے. مجھے وسیع اللہ بڑے سنا اس کو، خود سنا حضرت سے ایسی باتیں سنا چلا دیتے. مجھے وسیع اللہ چلے جاتے تھے، نام نہیں دیتا، جمعرات کو چلے جاتے تھے تھانہ میں. ایک بہت بڑے عالم تھے جو من، انہوں نے کہا کہ تم کیا جاتے ہو وہاں تھانہ پہنچ رہے ہیں، کتابیں اتنا موجود ہیں کتب خانہ، اس کو پڑھو رہو کیا. یہ کہا بڑے آدمی تھے لیکن پھر انہوں نے بہت جھکا دیا پھر. تو مفتی صاحب شاگرد تھے ان کے، صاحب کے مفتی صاحب بھی شاگرد تھے. خیر میں کہا کہ حضرت فلاں یہ کر ایسا بتلاؤ تم کو یہاں علمی فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا ان سے بتاؤ تم کو علمی فائدہ بھی یہاں ہوتا ہے کام. تو انہوں نے اتنے بڑے آدمی وسیع اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی وسیع اللہ یہ توجہ ہونی چاہیے جو حضرت تھانوی کی، کچھ انہیں کمی میں محسوس کرتا ہوں. فرمایا کچھ کہنے والے بھی ویسے ہی. انہوں نے پوچھا تو صاف صاف انہوں نے کہہ دیا آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہوں گے اس وجہ سے نہیں توجہ مٹانے کا. ان للعلم طغیان کما للمال. ان للعلم علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. ہمارے حضرت کلا پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. یہ حضرت کا آگے ہے. ان للعلم طغیان کما للمال. یہ تو مجبور بہار میں ہے. آگے ہمارے عبادت سے بھی طغیان ہوتا ہے، اس کو بھی مٹانے کی ضرورت ہے تب خدا کہیں پہنچتا ہے. صرف عبادت لے کر کے ابلیس کام نہیں ہے. عبادت طغیان کے ساتھ عبادت تھی اس کی، اس لیے عبادت تھی ہی نہیں. وہ حضرت ماشاء اللہ صاحب ہم لوگ کو سنانا ہی نہیں چاہتے. بہت بڑے آدمی کہا مولوی وسیع اللہ کیا بات ہے
کہ جتنی توجہ شیخ کی ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں پاتا میں کہ آپ کے اندر کوئی بڑائی پر ہر کجا پستیس آپ آ جا رہا جہاں پستی ہوتی ہے وہیں ہر کجا پستیس آپ آ جہاں پستی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہماری شادی ہوئی تو ہم نے بھی حالانکہ کوئی حضرت سے بول نہیں پاتا تھا لیکن ہم نے حضرت کچھ نصیحت ہماری ماسٹر صاحب سب سے دوسرے شیخ ہم لوگ ماسٹر صاحب تھے ماسٹر ان سے ہم لوگ اسی ڈرتے تھے حضرت سے ڈرتے تھے لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے بہت بچ بچا کے رہنا حضرت سے کہا کہ حضرت کچھ ہر کو جہاں پستی صاحب جہاں پستی ہے وہی پانی جاتا ہے بس اب آخر والی بھی سنا دوں آخر میں نے کہا وہ سب سے ابتدائی فرمایا لکھ لیا وہ لکھا ہوا ہے تن از پے کار آمد بیکار مدار تن از پے کار آمد بیکار مدار دل از پے یار آمد بے یار مدار یہ نصیحت بدن کام کے لیے آیا ہے بیکار نہ رکھو اور دل یار کے لیے آیا ہے بے یار کے نہ رہو دوبارہ جھکایا جس نے جھکایا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان حفظ اقلیم کا بنا سلطان بھائی صاحب میں تم نام و نشان مٹا بیٹھا شوہرا میرا اڑا دیا کسی نے حضرت بھائی صاحب نے حضرت خالی نے کہا وہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو اب اس ترجمے میں تھوڑا سا پھنس گیا لوامہ کی شان میں فرمایا لا اسم بالنفس لوامہ اور نفس کو خطاب کر کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ نفس کو خاص تیسرا وصف وہاں تو لوامہ ہے امارہ ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ کے لفظ سے ان کو کہا خود تعریف کر دیا نفس مطمئنہ کہنا ہی ایک تعریف کی بات ہے تیسرا وقت طمانینت کے ساتھ اس کی مدد فرمائی طمانینت کے ساتھ اس میں تعریف نکلی وہ مطیع ہے مطمئنہ کہنا ہی تعریف نکلی وہاں لوامہ معلوم لوامگی امارگی سے اور یہاں مطمئنہ کہنے سے معلوم ہوا کہ یہ نفس کیا مطیع ہو چکا ہے خدا کا تیسرا وقت طمانینت کے ساتھ اس کی مدد فرمائی اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے ہمارا مطیع ہے اس وجہ سے ہمارے خطاب کا لائق اور متوکل بھی ہے مطیع بھی ہے اور ہماری پر بھروسہ اس کا ہے چوتھا بس طمانینت کے ساتھ اس کو مصروف فرمایا اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو جب اس نے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف فرما دی اب وہی تو کہا اسی پہ میں نے کیا کہ وہ بڑے عالم تھے انہوں نے کہا مولی رسول اللہ کچھ حضرت کی توجہ کچھ میری جیسی ہونی چاہیے کچھ کمی معلوم ہوتی حضرت نے فون کر دیا یہ بھی میں کہتا ہوں ان کا سوال کرنا مشورہ پھر حضرت کا کچھ آپ کے اندر بڑائی پاتے ہوں گے اس وجہ سے توجہ ہٹی ہوئی بہت بڑے آدمی پھر فرمایا پھر انہوں نے ایسا اپنے کو مٹایا کہاں سے کہاں پہنچا دیا بڑے آدمی پھر انہوں نے اپنے یہ بھی کہا پھر انہوں نے اپنے کو مٹایا یہ بھی کہا مٹایا کہاں سے کہاں پہنچا مطمئنہ کہتے ہیں پست زمین کو جب اس نے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی تو مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو مجھے دوستہ میں ہے کہ بزرگ جا رہے تھے شاہی دربار کے گلی سے وہاں ندا ہو رہی تھی کہ فلاں کے روزی کو روزینہ کو بڑھا دو کیونکہ وہ مطیع و فرما بردار ہے
اور ناسیہ فرسا ہے وہاں کی چوکھٹ پر لفظ چوتھ. میں بے ہوش ہو گیا. میں نے سہارنپور میں مداحلوں میں بیان کیا تھا تو عام علماء تھے. میں کہا شہر سے آ رہے تھے. ہاں شاہی دوا سے تو شاہی میں اعلان یہ ہو رہا تھا کہ فلاں کے روزینہ کو یعنی تنخواہ کو بڑھا دو کیونکہ وہ مترصد فرمائے گلستان ہے, مترصد فرمان ہے اور ہمیشہ چوکھٹ کو لازم پکڑے رہتا ہے. اب یہ لفظ فارسی والا چھوٹ گیا مجھ سے. میں بے ہوش ڈوب گیا. کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ یہ اعلان شاہی ہو رہا تھا. کہا یہی حال وہاں کا ہے. جو مترصد فرمان ہوتا ہے اس کی ایسی ترقی ہوتی رہتی ہے, روزانہ اس کا بڑھتا رہتا ہے. جو ان کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ پھر کامیاب ہوتا ہے. ناسیہ فرسا یہی حال وہاں, ایسی حرمت وہاں ندا ہوتی رہتی ہے جیسے اس شاہی دربار میں ندا ہے کہ مترصد فرمان ہے, فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھٹ کو لازم کیے ہوئے ہے تو اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے. جو اللہ کے دربار میں ایسے رہے گا تو اس کا درجہ دن بدن بڑھتے ہی ہے, وہاں تک کمی نہیں ہوگی. بہت دیر ہو جائے گی. طمانینہ کے ساتھ موصوف فرمایا اور مطمئن کہتے ہیں پس زمین کو جب اس نے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو جائے. اس نے پستی اختیار کیا ہے, میں اس کو ترقی دیتا ہوں. اس نے مثل زمین کے اپنے کو جھکا دیا. یہ راستہ ہے. اول قدم للمريد ان يكون على الصدق. اول قدم للمريد ان يكون صدق. اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, یہ ہے صدق. مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو. اس نے اپنے کو جھکایا, اب مولا اس کو بڑھا رہا ہے. اس نے تو اپنے کو جھکایا, کوئی جانے بھی نہیں. یہ واقعہ وہی بزرگوں کا ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ہاتھ روزی کے لیے کسی طرح نہ بڑھے گا. گئے باغ میں, اتفاق سے کوئی پھل تھا, ادھر ہاتھ بڑھ گیا. ادھر سے دبش آئی پولیس کی. پولیس نے کہا ہے سمجھ میں آ جائے, دبش ہوتی رہتی ہے, پکڑ لیا ان کو. انہیں ایک قاضی کے یہاں پیش کیا. وہ لوگ تلاش میں تھے ڈاکو کے, تو سمجھے کہ یہی ڈاکو ہیں, پکڑ لیا ان کو. اب ان کو کیا نہیں پٹائی ہوتی ہے, کتنے مولوی لوگ مشاہد کی پٹائی کر دیتے ہیں, ہوتے ہیں نہیں, کوئی نہیں دائی, کوئی کہ اور زیادہ. پولیس نے پکڑا اور قاضی کے یہاں پیش کیا. اس نے کہا, قاضی نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو اس کا, کیونکہ ان کا ہاتھ بڑھ گیا تھا پھل کی طرف. فوراً خدا کی طرف سے بھیٹ ہو گئی ان کی, ہاتھ کٹا رہتا تھا. کوئی پوچھتا تھا یہ کیا بات ہے, یہ ہاتھ کیسے کر گیا؟ فرمایا یدن جنت فقطعت. ایک ہاتھ تھا جس نے جنات کیا اپنے خدا کی, کاٹ دیا گیا. یدن کا لفظ یاد کر لیا گیا, یدن جنت فقطعت. وہ ٹوکری کا کام کرتے تھے, اصل میں اس کے لیے بھی نہیں تھے. یس, آج ہم لوگ کا ہاتھ کتنا جنات کرتا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں. یدن جنت فقطعت, وہ ٹوکری کا کام کرتے تھے. تو ٹوکری کام میں دونوں ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے نا اس کو بننے کے لیے. اے اللہ, اسی سے تو ہم کھاتے تھے, ہمیں اس سے کٹوا دیا, اب کیسے ہم کریں.
ہماری روزی کام کیسے چلے گا؟ کہا جب تم یہ کام کرنے لگو گے ہاتھ تمہارا جڑ جائے گا. علامہ شارع نے لکھا ہے امامیہ ہمارے حضرت سنا ہاتھ جڑ جائے گا. لیکن ظاہر نہ کرنا اس کو اللہ کی طرف سے الہام کو. تو دروازہ بند کر کے تب چوکی بناتے تھے بیچتے تھے خوب. ایک دفعہ کسی نے کھٹکھٹایا اور جلدی میں جا کھول دیا اور دیکھا دونوں ہاتھ بس جا کے شور کے آ رہے یہ تو ان کے دونوں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ شور کر دیا. اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر ہوئی تو اور زیادہ متقد ہو گئے. یدن جنت فقط ہے اللہ دونوں ہاتھ. وہاں تو یہ ہے یدن جنت فقط ہے یہ کہ دونوں ہاتھ. اللہ کو گوارا نہیں ہوا لکھا ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ان پر کوئی تہمت ہو اس وجہ سے اللہ نے کرامت. یہ وہی بیان کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے کہ لوگ کہیں کہ ان کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. دونوں ہاتھ جوڑ دیا تاکہ یہ جو الزام ان پر ایک تہمت تھی وہ دور ہو جائے. اپنے بندوں کے ساتھ یہ اللہ کرتا ہے. یدن جنت فقط ہے. جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند کر یا قدر اس کو اللہ ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. ابھی تو خطاب کیا ہے وہ بھی پر لطف. اور آگے سنیے لوٹو اپنے رب کی طرف راضی و مرضی. تم راضی اگر ہم سے ہو تو ہم راضی ہیں تم سے. تم راضی ہمارے احکام سے ہو تو ہم راضی ہیں تمہارے مرضیہ متے کی اجور سے. اجر جو ہے اس سے ہم راضی ہیں تم کو اجر سے نواز دیں گے. تم ہمارے احکام کی تعمیل کرتے ہو تمہارے اجور کا ہم انتظام کریں گے. دیکھو ہم کیا دیتے ہیں ہمارے لیے اپنے کو جو بٹاتا ہے کیا کچھ دیتے ہیں. بولیے الی ربک راضیۃ. اب تم یہاں کے آگے نہیں ہو اب ہماری طرف آؤ. جب تک لوامگی ہے ہم کو یہیں رہو مرو کٹو جاؤ. مطمئن نہ ہوا اب ہمارے دربار الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹو. تم نے رب کے لیے اپنے کو قربان کیا تو اب ہمارے تم دوست ہو گئے. ہمارے گھر پہ آؤ ہمارے گھر میں آ کے رہو. یہی بیان کر سکتے ہیں ترجمہ بھی حضرت ثانی کرتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی لوٹے گا لوامہ والا بھی. چور بھی جاتا ہے بادشاہوں کے دربار میں لیکن چور ہی رہتا ہے. لوامہ والا بھی جائے گا وہاں پیش ہوگا لیکن دونوں میں بونے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا مطمئن والے تو ہونے کی ضرورت ہے نہیں. کاشا پہلے دعا کرو ہمارے لیے ہم ہی ہو جائے جو بھی ہے حضرت آپ دعا کر دیجیے پوری امت انشاءاللہ مطمئنہ پر عمل کرے سب لوگ. کیا بات سنو دی حضرت. ربک راضیۃ. اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں ہے. جائیں گے سب مرنا تو سبھی کو ہے بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے. بات حالی ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وصف اطمینان ہے. اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر آؤ کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا ہے. اب تم اس لائق ہو کہ وہاں جا سکتے ہو. اس چیزوں پر کہیں جائے یہاں آپ نہیں جا سکتے. بات ہوتا ہے وہ یہاں اس کلاس کا آپ نے کرایہ دیا کہ یہیں تک رہنے کا. آگے ایک قدم بڑھا نہیں سکتا آگے نہ کوئی دوسرا جا سکتا. اس میں ہوتا ہی ہے وہ بھی اعزاز لیکن ہر اعزاز والا دوسرے اعزاز والے کے نہیں جا سکتا. یہ لوگ رہتے ہیں کبھی باہر سے بات بھائی تو اندر نہیں آ سکتے آپ. اگر وہاں ہو جائے تو کوئی تعلق کی بات ہے.
کیونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس میں اطمینان کی وجہ سے قدر ہے۔ اطمینان مانے جھکانے کے ہیں، جو جھکایا، جس نے جھکایا اپنا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے۔ حضرت عائشہ کا شعر ہے، وہاں محمد احمد صاحب بھی کم نہیں ہے۔ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا، امام محمد احمد صاحب کا، اور حضرت عائشہ ہے، ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر آؤ، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا، اب مباح کیا ہے۔ اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، مقام اطمینان تک پہنچو۔ یہ سنا دیتا ہوں کبھی ایک آدھ مہینے کے بعد، تاکہ مجھ کو بھی کچھ تھوڑی سی ترغیب ہو۔ اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تا وقت کی اطاعت اور ترک کے تدبیر اختیار کرے، اللہ کو بھروسہ، فوضت امری الی اللہ، جب تک تفویض نہیں ہوگی ادھر سے کچھ نہیں ملے گا۔ تفویض اچھی رہتے تمہارا کچھ نہیں، نہ کھانے کے انتظام، یہ نہیں تھی پڑھنے کے زمانے میں، وہاں بھی ویسے ایک پیسہ نہیں۔ جس نے مٹایا آپ نے، فرماتے تھے کہ خانقاہ میں ہم کو لوگ ڈانٹ دیتے تھے، بہت زیادہ وجیح جسے کہا جاتا ہے، ادھر کے لوگ ہوتے ہیں جو مولانا ہے، یہاں کے اعتبار سے آپ ہیں مثال کے طور پر، تو جیسے وجیح جو سارے بھون میں ہیں لوگ، میں نے مجھے گھر سے وہ دیکھا نہیں وجیح ہوتے ہیں، حضرت ہوتے وجیح نہیں تھے، ان کو لوگ ڈانٹ دیتے تھے خانقاہ میں، ایسا کرتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ڈانٹ دو، حضرت شیخ ہمارے ڈانٹتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، تم ڈانٹو گے برداشت کریں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا ہم کو، برداشت کچھ نہیں بولتے، یہ خود بیان کیا، ہم کو ڈانٹ دیتے تھے، ہم کچھ نہیں بولتے تھے، اور یہ فرماتے جیسے شیخ ہمارے ڈانٹتے ہیں تو ہم کو فائدہ، اسی لیے ڈانٹ کو برداشت کرتے ہیں، تم ڈانٹو تمہاری برداشت کریں گے ہم کو فائدہ ہی ہوگا۔ ارجعی الی ربک فرمایا، ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، الی ربک، بس چھڑا، ارجعی الی ربک، الی ربک ہے نا، الی ربک، اس کا نقطہ بیان کر رہے ہیں آگے، فرمایا ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، الی ربک فرمایا، یہ تمہاری ماں ہے، ایک یہ ماں ہے، دونوں میں فرق ہو گیا، اپنے رب کی طرح اللہ نے دیا، میں تمہارا رب، تم میرا بندہ ہے، اپنے کو تم نے جھکایا تھا، ہم نے تم کو اونچا کیا، نہ الی اللہ فرمایا، الی اللہ بھی نہیں فرمایا، رب میں جو بات ہے پرورش کی اور تربیت کی، تم نے ہماری تربیت کو قبول کیا، وہ رب کی شان ہے، اس وجہ سے الی رب کے چاہیے۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، خدا نے پرورش کیا کہ ہم ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہیں، الوہیت میں تو قہر بھی جو ہے، الوہیت میں شفقت ہے تو الوہیت میں کیا قہر بھی ہے، وصف الوہیت سے نہیں بنے وہ، وصف ربوبیت سے بنے وہ، اس میں کہا جائے الی رب کا، رب کی طرف بڑھو، اس میں اس کو مانوس کرنا ہے، مانوس کرنا، اپنی ماں کی طرف چلے جائے، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، کہا جاتا کہ نہیں، کہا جاتا ہے بیٹا ماں کی دے تمہاری ماں ہے، کہا جاتا ہے نہیں، ماں کے کہنے میں ایک لطف ہے، مہربانی ہے، کہ رب کے کہنے میں لطف ہے، مہربانی۔
باعتبار قہر الوہیت اس میں اس کو مانوس کرنا ہے اور اپنا لطف و کرم عنایت عام ظاہر کرنا ہے کہ میں نے تمہاری تربیت کیا، میں رب ہوں، اس وجہ سے تم کو یہاں تک پہنچا دیا میں نے، تم نے اپنے کو جھکایا کم اور بڑھایا ہم نے بہت زیادہ۔ راضیہ فرمایا یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں، اس کے احکام اور آخرت میں انعام، اس کے احکام سے تم راضی ہو گئے، مرضیہ ہوئے، اب ہمارے انعام سے راضی ہو جاؤ۔ تم راضی ہوئے، راضیہ پہلے، مرضیہ بعد میں ہے۔ اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع الی اللہ بدون طمانینت و رضا کے میسر نہیں ہو سکتا۔ رجوع الی اللہ صحیح معنوں میں رجوع، جب طمانینت اور رضا، اس میں اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہیں ہوگے، اللہ کے نزدیک آخر میں مرضی و پسندیدہ بھی نہیں ہوگے، یہاں راضی ہوں۔ کیونکہ مرضیہ پر راضیہ کو مقدم کیا ہے، ماتھامی لکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ یہ تے، کیونکہ پہلے راضیہ ہو تب مرضیہ ہوگے، تم اللہ کے احکام سے راضی ہو تو پھر ہمارے انعام سے تم مرضی ہو جاؤ گے۔ مہاراج تو بہت طویل بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یا اللہ منی اسألک نفسا بک مطمئنہ، حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہ منی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، ہے نہیں حدیث؟ کوئی بات ہے تب تو حضور نے دعا کیا ہے، نبوت کے بعد بھی نفس مطمئنہ کی دعا فرما رہے ہیں حضور، دائی کی مطمئنہ سے زیادہ نبوت ہے، کیسا کچھ اطمینان تھا حضور کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اب میرے بندے بننے لائق ہو۔ جب کوئی بیٹا بہت ہوتا نا فرما بردار، تب کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو جاتا تھا وہاں محمد احمد صاحب کے ہاں، تو ان کے شیخ کہتے تھے کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، سب دنیاوی ہیں، یہ بیٹا ہمارا اصلی ہے۔ وہاں محمد احمد صاحب کہتے یہ بیٹا ہمارا، بیٹے ہی سے کہتے تھے، 4 بیٹے ویسے ہیں اور یہ بیٹا ہمارا ہے، لائق بیٹا ہمارا یہ۔ چنانچہ کوئی چیز آتی تھی تو اس کو دھیرے سے رکھ لیتے تھے، اگر بسکٹ کا آیا ہے۔ جب محمد احمد صاحب تنہائی میں ہوتے تمہارے لیے رکھ لیا تھا، ان سمجھ چھپا کر کے، ان کو چھپا کر کے رکھ لیا ہے، بیٹا اصلی بیٹا ہمارا یہ۔ کہتے تھے دیکھو لوگوں سے کہا، دیکھو محمد احمد جیسا اپنے کو کسی نے مٹایا ہے؟ محمد احمد جیسا اپنے کو کسی نے مٹایا ہے؟ مٹانے ہی گئے، اس چیز سے مار دیا حضرت شیخ ماں بدلی صاحب نے۔ حضرت پان کھا لیے تھے، پھر کبھی نہیں کھایا، پان کھا لیے تھے، اس چیز سے پلیٹ فارم پر مار دیا حضرت نے، کچھ چہرے پر اثر بھی نہیں ہوا۔ حضرت جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا مناسب، سب کے مرضیاں ہو گئے تھے، مرضیاں تھے ماتھا نہیں حضرت کے، وہاں شاہ صلی اللہ صاحب وہاں مرضیاں، وہاں محمد احمد ہی صاحب تھے، وہاں علی میں 3 دن رہتے تھے، وہاں رہتے تھے، ہفتوں اس کمرے میں رہتے تھے، جہاں دیکھا ہوگا ہفتوں رہتے تھے اس کمرے میں۔ وہاں یونس صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ماں صاحب کی بات کہ ہم کو وہاں کچھ ملتا ہے تب ہم جاتے ہیں، یہ وہاں یونس صاحب نے کہا ہے، شیخ العزیز، یا تو اپنے ہی کہا انہوں نے، یا ماں صاحب مدری کہا، وہ کہا ہم وہاں جو جاتے ہیں، بھائی مولانا تھا اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے، وہ نسبت جو تھی اس کے حصول کے لیے تمام علماء وہاں ہفتوں رہتے تھے، وہاں ہم سے آدمی رہتے، جبکہ مولانا کیا بتایا جائے، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وعد بے قرآن ہوتا ہے۔ حضرت حبیب احمد آدمی نے لکھا، بہت مانتے تھے، بہت مانتے، بہرحال بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
طریق سے مناسب اس پر چلنے کی قوت حوصلہ عطا فرمائے. کچھ نہ کچھ تو محنت، ہر چیز میں محنت پڑتی ہے. ہر چیز میں معمولی جگہ جانے میں محنت ہی پر تبھی پہنچتا ہے. وہاں جا کے شراب ہو جائے کچھ ہو، اب ہم لوگ راستے بھر گئے، مولانا ہے کہ جا کے شراب ہو گئے. وہ جنت میں کیسا کیسا ملے گا. ابھی بہت سی چیز ختم بھی نہیں ہوئی، ہم لوگ رخصت ہو گئے. پھر مولانا رہے ہوں گے تمہارا پورا کیے ہو ہے کہ نہیں. ہم لوگ رخصت ہو گئے. ابھی اخیر تو آ رہے تھے کہ نہیں چیزیں. اخیر میں ایسی آئسکریم تھی کہ ہم نے زامبیا میں اسے کھائی تھی. وہ کھا کر کے ہم نے کہا کہ اللہ اسی چیز سب کھاتے ہیں جس سے ہم لوگ ملتی بھی نہیں کبھی. اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا تعمیر کے مطلب یہ بھی ظاہر تنویر ظاہر اور باطن دونوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اصلاح ظاہر اور باطن کہا جاتا ہے نا. سب مولوی لوگ یہ کہتے ہیں. اب میں اگر کہہ دوں تنویر ظاہر اور باطن تصوف کی تعریف سے کوئی حرج نہیں بنا نا. لا اصطلاح لا مناقشۃ فی الاصطلاح. ہمارے تمام بزرگوں نے تصوف اصلاح ظاہر اور باطن. ہمیں تھوڑا تھا تنویر ظاہر اور باطن. ظاہر کو منور کرو احکام شرعیت سے اور باطن کو مرسہ کرو اخلاق حسنہ سے، اخلاق نبویت سے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یہ آخر والا جملہ خاص طور سے ہم کو حضرت نے فرمایا کہ یہ تم کیا کرو. اللهم آتنی ایمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.